فرمایا میرا خلیل وہ ہونا ہے جڑا آپ رب دا خلیل ہے. وہ انا ولی جی ابھی میرے والد میرے ولی ہون گے میرے دوست ہون گے. فرماندے نے وخلیل ربی حضرت ابراہیم نے شانہ بڑیاں نے کہ خلیل رب دا. اگے نبی پاک وخلیل ربی جے خلیل ہے نا رب دا سونا ابراہیم تے یاد رکھو رب بھی تا میرا ہی ہے نا. آ جا کریے ذکر محمد دا اے وچ بلائی تیری ہے. بھی اسی ایک کرنا ہوئے تے انیاں پہنچنا رب نے 70 ہوراں دینیاں نے. ترمذی شریف مکتبۃ البشرا 30ویں جلد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی اولاد من النبیین وان ولی ابی وخلیل ربی ثم قرأ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے نے لجپال آقا نہ فرمانے ہر نبی دا ایک دوست ہے ایک محبوب ہے ایک پیارا ہے ایک دلدار ہے. من النبیین سارے نبیاں دے وچوں کوئی نہ کوئی ہے. ہر نبی دا ہی ہے. ہر نبی دا ایک نبی محبوب ہے ایک یار سجن ہے. لیکن فرمایا جدو صحابہ پوچھا یا رسول اللہ سارے دے محبوب نے سارے دے دوست نے تہاڈا بھی کوئی ہے؟ سارے تے جو ہیں آقا تہاڈا بھی تو کوئی ہوئے گا نا. تیرے تے میں لجپالا کا فرمایا وا ان ولی ابی وخلیل ربی. فرمایا جیڑا میرا دوست ہے وہ میرے ابا جان ابراہیم نے میرے بھی دوست نے نالے میرے رب دے بھی دوست نے. یہ تو میں گل دا آغاز کر رہا نا ایتھے لے آگے انشاءاللہ آپ بڑی جلدی گل مکا دینی ہے. نبی پاک کی فرما رہے ہیں انا ولی جی ابھی جڑے میرے ولی نے نا میرے دوست نے وہ میرے والد محترم یعنی حضرت ابراہیم نے. اور فرمایا وخلیل ربی میرے بھی دوست نے تے میرے رب دے بھی دوست نے. بس ایسے جملے تے میں لے آگے گل ختم کرنی انشاءاللہ. یہ جملہ ذہن وچ رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے بھی دوست نے میرے رب دے بھی دوست نے. توجہ ہے ذرا بیٹھا ہے سبحان اللہ. عزیزاں بیگامی قدر آؤ میں ذرا تواڈی خدمت دے اندر عرض کراں کہ خلیل کون ہوندا ہے تے حبیب کون ہوندا ہے. خلیل واسطے حبیب ہونا ضروری نہیں لیکن حبیب خلیل بھی ضرور ہوندا ہے. خلیل کون ہے؟ خلیل ہوئے جڑا طالب ہوئے تے حبیب ہوئے جڑا مطلوب ہوئے. خلیل ہوئے جڑا محب ہوئے تے جناب من حبیب کون ہے جڑا محبوب ہوئے. خلیل کون ہے؟ فرمایا خلیل وہ ہوندا ہے جڑا رب دی رضا چاہے تے حبیب کون ہوندا ہے جس دی رضا رب آپ چاہے. تسی جناب من احادیث مبارکہ سنیاں ہونگیاں کہ لجپال آقا دی ذات واسطے صدقہ جائز نہیں. سونے نبی لئی صدقہ کوئی نہیں. سونے نبی دی خدمت اندر پیش کرنا ہوئے تے ہدیہ پیش کرنا ہے. نہ نبی واسطے صدقہ جائز ہے نہ نبی دی آل واسطے صدقہ جائز ہے. صدقہ جائز نہیں نہ واسطے ہدیہ پیش کیتا جاتا ہے. پوچھیا گیا جناب صدقے کے اندر تے ہدیے کے اندر فرق کی ہے؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں الصدقہ لوجہ اللہ والہدیہ لوجہ الخلق. فرمایا ہدیہ بندہ تاں دیندا ہے کہ رب جناب من صدقہ بندہ تاں دیندا ہے کہ رب راضی ہو جائے. صدقہ کدی رضا واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے. بندہ صدقہ تاں دیندا ہے کہ رب راضی ہو جائے تے ہدیہ بندہ تاں دیندا ہے کہ جس بندے نوں دے رہے اللہ کرے بندہ راضی ہو جائے. سمجھ آ گئی گل دی؟ میں بڑا بڑا نقطہ بیان کر رہا ہوں. ہاں جی صدقہ بندہ تاں دیندا او مالک راضی ہو جاوے. ہدیہ تاں دیندا ہے جنوں دیندا پیارے راضی ہو جائے. اج میں ایک طریقہ جناب من یہ مسئلہ تہاڈی خدمت اندر پیش کیا کرنا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں سونے نبی جی تہاڈے واسطے ہدیہ جائز ہے صدقہ جائز
میرے نبی دی ذات واسطے صدقہ حرام کیتا گیا کیوں؟ فرمایا سونے نبی جی صدقہ مینوں راضی کرن واسطے، ہدیہ بندے نوں راضی کرن واسطے، کائنات دا کوئی بھی بندہ تہاڈی خدمت دے اندر آوے او ہدیہ دے گا، ربا وجہ کی ہے صدقہ کیوں نہیں دینا؟ فرمایا وجہ اے ہے صدقے وچ میری رضا ہے، ہدیے وچ میرے یار دی رضا ہے، تسی میرے یار نوں راضی کر لو، مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو گیا، سمجھو بڑا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اس واسطے نے فرمایا نبی نوں صدقہ نہیں دینا، ہدیہ دینا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کیا فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سنیا اسیاں قریب کیوں اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے تسی راضی ہو جاؤ گے۔ پتہ چلیا سنا نبی او حبیب اللہ ہے، تیری رضا دا خود عرش والا خدا کی طالب ہے، عرش والا خدا بھی جانتا ہے۔ سنے نبی بھی تسی راضی ہو جاؤ، پھر کائنات دے ہر بندے نوں کیا گیا اوے لوگو میں تواڈے تے راضی ہو جاواں گا، لیکن ایک مسئلہ یاد رکھنا ربا کی فرمایا سنے نبی نوں راضی کر لو۔ میں مختصر کراں خلیل کون ہے؟ فرمایا خلیل او ہوندا ہے جڑا اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر عرض کرے اے ربا رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو تے میں نماز پڑھنے، نماز میرے دعا بھی پڑھنے ہیں۔ اے سورۃ ابراہیم دے اندر 42 نمبر آیت ہے، اللہ کا قرآن اعلان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شان کی وہ اللہ کو مانگنے پے نے اے میرے سونے اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ مینوں بھی اپنے سامنے قیام کرن دا اے توفیق دے دے، تیرے سامنے قیام کراں، تیرے سامنے سجدے کر دیواں۔ اے اللہ میں قیام کر کے تینوں راضی کراں، میں سجدے کر کے تینوں راضی کراں۔ اے اللہ میری اولاد نوں بھی توفیق دیویں، میری اولاد تے بھی کرم کر دیویں، میری اولاد کی ساری زندگی تیری فرما بردار رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ میں بھی تیرا فرما بردار رہاں، میری اولاد بھی تیری فرما بردار رہے، میں بھی قیام کرتا رہاں، میری اولاد بھی قیام کرتی رہے، میں بھی سجدے کرتا رہاں، میری اولاد بھی سجدے کرتی رہے۔ لیکن جدوں حبیب اللہ دی باری آئی اللہ تعالیٰ اے ارشاد فرمایا سونے نبی جی تسی بھی منگو میں بھی تانوں توفیق دیواں۔ نانا رب فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ او منگدے پے نے قیام کرنے ربا تے تو راضی ہو جانے۔ سنے نبی دی واری ہے، میرے نبی نے قیام کیتا، اتنا لمبا قیام کیتا ہے پاؤں مبارک تے ورم آ گئے، تیرے تے لج بالا کا دے پاؤں مبارک سج گئے نے، سو جا گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا سنے نبی جی اے مزمل دی چادر والیا کالی کملی والیا سنیا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ میں مختصر ترجمہ کرا سادہ جا اللہ فرماتا سنیا تانوں قیام دی لوڑ نہیں، آرام دی لوڑ ہے۔ ذرا سننا ترجمہ اللہ کی فرمانے سنیا تانوں قیام دی لوڑ نہیں، بس تھوڑی جی نماز پڑھیا کرو۔ اب انقص نصفہ پہلے فرمایا قم اللیل اور ساری رات کھڑے ہونا، فرمایا نہیں سونیا تواڈے پیر سج جاندے نے، میری رحمت نوں گوارا نہیں۔ نصفہ ادھی رات کھڑویا کرو، میرے نبی ادھی رات کھڑوتے رہنے، پاؤں مبارک سج گئے۔ اللہ فرمایا سونے نبی نصفہ او انقص منہ قلیلا، ادھی رات دے وچوں وی کچھ کٹا دیو، تسی آرام کریا کرو۔ بس میں گل یہ کرنا چاہنا ابراہیم خلیل اللہ او نے جڑے قیام کر کے رب نوں راضی کردے نے، تے سنے حبیب اللہ او نے جڑے آرام بھی کرن تے رب راضی رہندے نے۔ کوئی قیام کر کے راضی کرتا ہے، کوئی آرام دے راضی کی جاندا ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں عرض کیا کرنا خلیل کون ہے؟ خلیل دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ مینوں بھی بخش دے، میرے ماپیاں نوں بھی بخش دے۔ جدوں سونے نبی دی واری آئی اللہ نے قرآن نازل کیتا سونے نبی جی انا فتحنا لک فتحا
سبحان اللہ. میں رب دا قرآن پہ پڑھنا اور گل گل تے اللہ دے قرآن دی مور پہ لانا. ابراہیم کہندے پہلے اللہ مینوں بھی بخش دینی ماپیاں نوں بھی بخش دینی تے سونے نبی دے ماپیاں دا میں شان کی بیان کراں. تو تے میں حدیثاں سنیاں نے جڑا بندہ حافظ قرآن ہوے اللہ ان دے ماپیاں نوں قیامت والے دن او سورج نال تاج پہنائے گا جے دی روشنی سورج نالوں بھی زیادہ ہوئے گی. سنیے نا حدیث ہے یلبس الکرامت کرامت کا لباس پہنایا جائے گا. عربی پڑھنا ٹائم کو نہیں مختصر گزارا. اللہ بڑی شانہ دے گا اتنا بڑا تاج کہ سورج نالوں زیادہ روشنی. میں کیا یار ایک گل تے دس او جڑا بچہ قرآن دا حافظ ہوے جڑا بچہ حافظ قرآن ہوے اللہ ان دے ماپیاں نوں شان دے گا کہ انہاں دے سر تے اتنا عظیم تاج ہوے جے روشنی سورج نالوں زیادہ ہوے گی. تے دس اس نبی دے ماپیاں دا مقام کی ہوئے گا جس نبی دے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس نبی دا کی مقام ہوئے گا. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگنے اللہ میرے ماپیاں نوں بخش دے. سونا نبی ہوئے تیرے ماپے بخشے بخشائے ماپے اتنی شانہ والے. حضرت ابراہیم دعا کرنے اللہ ربنا اغفر لی اللہ میں بخش دے. سونے نبی دیوالی ہے اللہ فرماتا لیا اغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. حضرت نے ترجمہ کیتا ہے حبیب اللہ دیوالی ہے رب فرماتا سونے اسی تواڈے صدقے دے نال تواڈے پہلیاں دے بھی بخش دیاں گے بعد والےاں دے بھی بخش دیاں گے. پہلیاں نوں بھی بخش دیاں گے بعد والے نوں. سونے نبی دے صدقے دے نال اوتھے منگی جان نے اللہ بخش دے ایتھے صدقے دے نال ہی بخشی جائے. ہاں جی صدقے دے نال بخشی جا رہے نے. ایک سونا خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ دعا پہ کرتے نے سونے اللہ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. سورج راگمن شعراء 19واں سپارہ ہے. حضرت ابراہیم نے دعاواں کیتیاں کہ دعاواں کر کے کہندے نے وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. اللہ تیرا خلیل دعاواں کردا ہے جدوں میں دنیا تو جاندا رہاں کائنات دے اندر میرا نام باقی رہنا چاہیے. لوگ مینوں یاد کردے رہن ایک خلیل ہوندا سی رب دا یار ہوندا سی. لوکی مینوں یاد کرن میرا ذکر کرن. تے اللہ نے قرآن میں فرمایا وذکر ابراہیم پیارے ابراہیم دا ذکر کرو. سونے ابراہیم دا ذکر کرو. حضرت ابراہیم دی دعا قبول ہوئی لیکن ذکر والی دعا قبول کیویں ہوئی؟ پہلے منگیا ہے. سمجھے نہیں گل یار؟ پہلے منگیا اللہ میں تیرے کو منگدا پیا میں تیرا خلیل جو ہوئے ہوں پھر گلاں چنگیاں تے نہ ہوئیاں نا ہوے تیرا خلیل تے دنیا تو جاوے تے لوگ بھول جان مینوں. یا اللہ چاسا تائیں نا میں خلیل تیرا تے کائنات میں یاد رکھے تیرا خلیل ہوندا سی میرا ذکر باقی رہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے نے اے اللہ میرا ذکر رہنا چاہیے. میں کیا خلیل اللہ ہوئے جڑا منگ منگ کے ذکر پیا کروانا ہے. تے سونے حبیب اللہ دیوالی آئی اللہ نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک. سونیا انہاں منگ کے ذکر کروایا سی اسی آپ تیرا ذکر کروا رہے ہیں. سونے نبی اللہ کے آپ خدا ہے. ایسے واسطے کسی شاعر نے بڑی خوب ترجمانی کی ذرا بول سبحان اللہ. اچھی بولیا کرو یار سبحان اللہ. شاعر نے تو بڑی کمال کی تھی کہندا جا کریے ذکر محمد دا اے وچ بلائی تیری اے سارے محمد سارے بن گیا. جا کریے ذکر محمد دا اے وچ بلائی تیری اے جا کریے ذکر محمد دا اے وچ بلائی تیری اے تو ہو جا کملی والے دا پھر کل خدائی تیری اے. فرمایا تو کملی والے دا بن جا پھر خدائی تیری بن جائے گی. بس گل مکتی مقام جتوں میں شروع کیتا سی آغاز میں کی سی انشاءاللہ تے آ کے گل مکا دینی ہے. اے خلیل اللہ بڑیاں شاناں والے نے
تے لجپال آقا کی بیان فرما رہے ہیں اس آیت کی تفسیر دے اندر جامع ترمذی میرے کول موجود ہے جلد نمبر مکتبۃ البشرا ہے اللہ دے نبی پہ بیان فرمانے نے قیامت والے دن ہر نبی دا ایک سجن ہوئے گا ہر نبی دا سجن ہے ہر نبی دا نبیوں دے وچوں ایک سجن ہے اور اللہ دے نبی پہ اعلان پہ فرمانے نے عبرانی شریف دے اندر اور المجم الکبیر دے اندر حدیث مبارک موجود ہے تیرے تے میں لجپال آقا نے ارشاد فرمایا ہے حضرت سامورا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمایا ان الانبیاء کل سنین منهم یوم القیامت خلیلان دون سائرهم وان خلیلی یومئذ خلیل اللہ ابراہیم فرمایا قیامت والے دن کوئی یار کسی دے کام نہیں آئے گا ہر بندے دی یاری ٹوٹ جائے گی ماں بھی اولاد کو نس جائے گی اولاد ماں پیا کو نس جائے گی میاں بیوی جنت جائنا پہ جائے گی فرمایا اور دن کسی کا کوئی رشتہ کام نہیں آنا کسی دی کوئی یاری کام نہیں آئی فرمایا اس دیا دے یہ رشتے داری قائم رہیں گے جو بھی نامینا دلال بھی یہ یاری قائم رہیں گے بھی نامینا دلال نبی پاک فرمایا اس دن میرا محبوب میرا یار ہوئے گا میرا دوست ہوئے گا کون فرمایا اس دن میرا یار ہوئے گا وَإِنَّ خَلِيلِي يَوْمَئِذٍ خَلِيلُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ اس دن میرا یار ہے اس یار کا نام ابراہیم ہے ہن جڑا میں نقطہ تو مرد کیتا سی کہ میں نقطہ ایک بیان کرنا ہے او نقطہ ذرا سنو اللہ دے نبی کی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا خلیل میرا کی ہوئے گا میرا بھی خلیل ہوئے گا کیونکہ ہر بندے دا کوئی نہ کوئی خلیل ہونا ہے کہ اس دن میرا بھی خلیل ہونا ہے اور فرمایا میرا خلیل وہ ہونا ہے جڑا آپ رب دا خلیل ہے اور دیکھو اللہ دے نبی نے جڑا ترمذی شریف کی روایت دے لفظ ہے اللہ دے نبی پہ فرماندے نے وَإِنَّ وَلِيِّ أَبِي وَإِنَّ وَلِيِّ أَبِي میرے والد میرے ولی ہون گے میرے دوست ہون گے اور فرماندے نے وَخَلِيلُ رَبِّي حضرت ابراہیم یا شانہ بڑیاں نے کہ خلیل رب دا اگے نبی پاک وَخَلِيلُ رَبِّي خلیل ہے نا رب دا سونا ابراہیم کہ یاد رکھو رب بھی تا میرا ہی ہے نا ہے جملہ ہے تسی بڑا ہلکا جو میں نے سنے ہیں اور خدا دی قسم میں پڑھا تو میرے بڑا سرور آیا اللہ دے نبی کی کہہ رہے ہیں خلیل کون ہوئے گا قیامت والے دن میرے والد محترم جناب ابراہیم میرے خلیل نے کہ او رب دے خلیل نے اگے کی فرماندے نے ربی اس رب دے خلیل نے جڑا رب میرا رب ہے سونا خلیل میرا تے میرے رب دا خلیل ہے تے او رب بھی میرا ہے اس واسطے اسی کہنے ہاں حضرت ابراہیم دی اور بڑیاں شاناں نے لیکن اس تو بڑی شان کی ہو سکتی ہے کہ بیک وقت جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بھی خلیل نے مدینے والے مصطفیٰ دے بھی خلیل ہیں اللہ دے خلیل تے مصطفیٰ علیہ السلام دے خلیل تے سونے نبی دی خلت دی وجہ تے شاناں مل گئیاں نا سونے نبی دی شاناں نا یار وہ دیکھتا صحیح ابراہیم علیہ السلام آگے گئے سن کہ اللہ نے پیغام بھیجا جا جبریل جا جبریل علیہ السلام نو جبریل پیغام لے کے اسی قلنا یا نار کونی بردم و سلام اللہ ابراہیم مقدی گل کریے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگے گئے نے رب نے پیغام بھیجا جا آگ نو جا کے میرا پیغام دے دے سلام دیوالی بن جا ادھر حضرت عمار بن یاسر بھی آگے بچ رہے ہیں نبی پاک نے ید اللہ والا ہاتھ کڑے آئے کٹ کے جناب من حضرت عمار دے سر مبارک نے کیا فرمایا عمار گھبرا نہیں میں ادھو کا پیدنا یا نار کونی بردوں و سلاما علی عمار کما کنتی علی ابراہیم اللہ دے نبی فرمایا آگ میرے ابراہیم جناب من عمار دے میرے غلام دے اومے سلام دیوالی بن جا جی میرے دادا جان جناب ابراہیم دے سلام دیوالی بن گئی لیکن ایک گل ہے آگ کو پوچھئے تے صحیح آگ ایک تو سانو دس ایک تو اس ویلے ٹھنڈی ہوئی سے ایک آج ٹھنڈی ہوئی ہے اوتے تینوں رب نے حکم دیتا ایک مصطفیٰ نے حکم دیتا ہے رب نے حکم دیتا سی نا ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم والی ایک سونے نبی کہہ رہے ہیں یعنی آگ بھی سانو دس رہی ہے کہ حکم عرش والے خدا دا ہوئے یا مدینے والے مصطفیٰ دا ہوئے حکم ایک ہی ہوتا ہے کیوں میں یوتی رسولہ فقط اطاع اللہ آگ بھی زبان آنا کرنے لوگوں جنہیں مدینے والے دی گل مان لیں سمجھنا میں عرش والے خدا دی گل مان رہی ہے اے آگ ذرا تو دس تے صحیح اوتھے کی ہویا تے ایتھے کی ہویا
یہ کیویں پتا چلیا؟ اب کہنے لگی اوتھے اللہ دا امر سنان والا جبریل سی تے میں مان لیا، ایتھے اللہ دا حکم سنان والا امینہ نال دے متا بھی مان لیا۔ اگ منی جا رہی ہے کہ بیٹیا گل تا ہے تو بھی تے میں مان جائیے، سونے نبی دیاں شاناں مان جائیے، پھر سونے نبی دی ابتدا کری کلاڑے کمینے آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سادو، سارے پڑھیا کرو۔ اور جنت ہی تو جانا ہے نا، ایتھے رشتہ کرنا ہوگا نا ایک تے بندے ویکھ دے یار منڈے دا کردار ٹھیک ہے، یہ کوئی بھڑا کام تو نہیں کر، سگریٹ سگریٹ تو نہیں پیندا، چرس وغیرہ تو نہیں پیندا، کوئی تاش پتا تو نہیں کھیلدا ہیں، ایک کڑی دینی ہوئے تا میں بھی دھیاں بھੈਣ والا تے آپا سارے رشتہ انج کریدا نا، ہر بندہ ہی کرتا ہے اور ٹٹول کے کرنا چاہیے۔ تے میں تسی یہ دسو بھی اسی ایک کرنا ہوئے تے اینیاں پونچھنا رب نے 70 ہوراں دینیاں نے، کی خیال ہے؟ 70 میں نہیں لبڑیاں، اندے واسطے بھی کچھ کرنا پینا ہے۔ تے سب تو بڑا کام ہے کہ سونے نبی دی صلاح کریا کریے تے سارے کریے آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، ایک دفعہ مل کے پڑھو آپ سادو نظر آیا۔ گل کرنے سکول آنے دے انشاءاللہ میٹرک تک کراؤنے ہیں تاکہ اردو سارے میں ٹھیک ہو جائے۔ میں دیکھ رہا کافی ٹھیک اردو دے اندر، سارے مل کے پڑھیا کرو آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کہندا یقین نبی پاک کو اور کوئی رب بنایا ہو پڑے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا۔ ہن سنا دی